السلام علیکم۔ میں حکیم مظفر حسین اجمل آپ سے مخاطب ہوں۔ کل سے رمضان شروع ہونے والا ہے، اسی لیے دل میں ایک بات آئی کہ رمضان کے روزہ کی طبی فوائد کے بارے میں کچھ بتایا جائے، کیونکہ طب نبی ہمارا مین اہم طب نبی ہمارا موضوع ہے، اور اللہ کے فضل سے آل انڈیا طب نبی حکیم ایسوسیشن، آل انڈیا پروپیتھک حکیمس ایسوسیشن کے ہم پریسیڈنٹ بھی ہیں۔ تو اس نسبت سے دل میں ایک بات آتی ہے کہ اس طرح کا ایک روزہ کا طبی فائدے کے بارے میں کچھ بات کیا جائے۔ روزہ دوسرے لاعلاج امراض کے ساتھ کینسر کا بھی کامیاب علاج ہے۔ یہ بات تھوڑا سا ایک بہت اہم بات ہے، لیکن سننے میں ایک عام سی بات لگتی ہے، اس میں ذرا بھی مبالغہ آمیزی نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور فاقہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، مگر روزہ میں جو فاقہ کی جو شکل ہے وہ کسی بھی دوسرے مذہب کے فاقہ سے ایک الگ ہے، اور قرآن کے حساب سے اللہ نے اس کو اس لیے فرض کیا جیسا دوسری امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اللہ تعالیٰ متقی بنانا چاہتے اس کے ذریعے سے۔ اور تقوی کے ساتھ ساتھ اگر روزہ کو 11 مہینے روزہ کو صحیح ڈھنگ سے افطار سحری کے طریقے سے کیا جائے تو روزہ 11 مہینے صحت کی ضمانت دیتا ہے۔ جسم میں قوت حیات اللہ نے دیا ہے، جو جسم کا جتنا بھی اہم کام ہے، کھانا پچانا، سوچنا، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا، زخم کو ٹھیک کرنا، مرض کو دور کرنا، تو اس قوت حیات یعنی وائٹلٹی کا جو ہے نا روزہ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ اناپ شناپ کھا کے اس وائٹلٹی کو زیادہ تر کھانا کو ڈائجسٹ کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ تو روزہ میں الحمدللہ ایک پورا موقع مل جاتا ہے۔ اور ایک بات جو آگے بتاویں گے کینسر کے بارے میں، ابھی ایک ریسرچ بھی آیا ہے کہ جب انسانی جسم 12 سے 14 گھنٹے کا فاقہ کو برداشت کرتا ہے تو جسم اپنی ضرورت کے لیے، اپنا انرجی لینے کے لیے جتنا بھی کچرا سب ہے اس کچرا کو خود کھا کے سمجھیے کہ گلا پچا کے استعمال کرنے لگتا ہے۔ تو اب اس طریقے سے جس کو میڈیکل ٹرم میں مائکروفیز کا نام رکھا ہے لوگوں نے، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو روزہ کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے نیو یارک میں ہوئے ایک حالیہ ریسرچ میں یہ بات پتہ چلا کہ کینسر کے علاج میں ایلوپیتھی کی کیموتھراپی بہت مشہور ہے۔ کیموتھراپی مانے کہ بہت ہائی پاور کا اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ دھیرے دھیرے انسان مریض کو دیا جاتا ہے، جو کینسر سیل کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے زندہ سیل کو بھی ختم کرتا ہے، جس کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر سر کا بال گر جاتا ہے، بہت ساری باتیں، پھر دھیرے دھیرے باڈی اپنے کو ریکور کرتا ہے۔ تو روزہ کے ساتھ جو کیموتھراپی کیا جاتا ہے تو کیموتھراپی کا اثر بتاتے ہیں لوگ کہ بہت اچھا اثر آتا ہے، بغیر روزہ والے کیموتھراپی کے بنسبت میں روزہ کے ساتھ والے کیموتھراپی میں بہت اچھا اثر آتا ہے۔ اب انسان کے جسم میں کینسر کے بارے میں بہت ایک عام فہم انداز سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ انسان کے جسم کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے
ایک سنگل الائیو سیل تیار ہوتا ہے، زائگوٹ جس کو بولتے ہیں۔ اب وہ سنگل الائیو سیل جو ہے وہ دھیرے دھیرے آپس میں سیل ڈویژن کر کے ایک طریقے سے کنٹرول وے میں سیل ڈویژن کرتے کرتے وہ جو ہے 9 مہینہ کے بعد سمجھیے 40 ہفتہ بتایا جائے گا، 40 ہفتہ کے بعد ایک انسانی، پورے طور پر انسانی شکل میں بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اب ہے کہ یہ سارا پروگرام کنٹرول وے میں چلتا ہے، سیل ڈویژن والا۔ کینسر کے معاملے میں بھی سیل ڈویژن ہوتا ہے لیکن بے کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اب بے کنٹرول مانے یہ کہ کہیں پر آپ نے کالونی بسا دیا اور اس کالونی والے کے لیے آپ باتھ روم، لیٹرین باتھ روم اور گندگی نکلنے کا، جس کو دیہاتی زبان میں نکاس کا کوئی انتظام اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر اس میں بسنے والے لوگ اپنے ہی گندگی سے سڑ کے مریں گے۔ تو سیم کینسر میں وہی کہانی ہوتی ہے کہ سیل ڈویژن بے کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کا کوئی کنٹرول پروگرامنگ نہیں ہوا۔ اس چکر میں جو کہیں پر سے کوئی سیل بڑھتے بڑھتے ٹیومر کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، تو وہی آگے جا کے کینسر کا نام پڑتا ہے۔ اسے لغت میں کینسر کا معنی پرانا زخم ہی ہے۔ اب ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے لوگوں نے ٹریٹ نہیں کیا، تو اب ہے کہ روزہ کے ساتھ لوگ آ چکے ہیں اس ریسرچ پہ کہ کیموتھراپی روزہ کے ساتھ جو کرنے پر اس کا فائدہ بہت اچھا آتا ہے، بلکہ روزہ کو صحیح ڈھنگ سے اگر رکھا جائے تو کینسر کا روزہ میں علاج بھی ہو جائے گا۔ اب صحیح ڈھنگ کے معنی میں ایک مثال ہم دے سکتے ہیں کہ 97 میں ہمارے مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں حرم شریف میں اللہ کے فضل سے ایک پورا رمضان کا روزہ رکھنے کا موقع ملا۔ تو وہاں افطار کے وقت لوگوں کے پاس کھجور اور آب زمزم ہوتا ہے، اور ہمارے ہندوستان کے لوگ وہاں چوری چھپے حرم شریف میں بھی چنا، پیازو، کچری وغیرہ کا انتظام کر ہی لیتے ہیں، جبکہ اس کے اندر اس چیز کی بڑی ممانعت ہے لے جانے کی۔ تو ان لوگوں کے تندرستی کا راز بھی ہے کہ کھجور اور زمزم، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ایک قہوہ کے طور پر وہ لوگ پیتے ہیں، تو قہوہ بھی چائے نہیں ہے، سمجھیے لونگ، الائچی اور کچھ جڑی بوٹی ہوتی ہے اس کا عرق کو پیتے ہیں، جو چائے والے مزہ لے کے پینا چاہے گا تو آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا۔ تو تندرستی کا راز ہے کہ روزہ افطار میں صرف کھجور، زمزم۔ اپنے ہاں جو ہے اتنی تلی بھنی ہوئی چیز افطار میں ہوتی ہے کہ روزہ کا جو طبی فائدہ ہونا چاہیے اس سب کو ہم لوگ ملیا میٹ کر دیتے ہیں افطارے کے وقت۔ اور پھر رات کا کھانا معمول ہے، ٹھیک ہے۔ اب سحری میں جو ہے، اب پھر دن میں روزہ رکھنا ہے تو سحری میں بھی پیٹ بھر کے میدا کی بنی ہوئی سوئی، جیسی سوئی، پاروٹی وغیرہ جیسی واحیات چیز سے ہم لوگ سحری کرتے ہیں۔ اور اس کا جو ہے فائدہ یہ ہے کہ کبھی مطلب سسٹم خالی ہو، خالی پیٹ میں سحری میں اگر صرف کھجور لے کے کھا کے دیکھا جائے، اگر پہلے سے قبض نہیں ہے تو روزہ میں 10-11 بجے دن سے ہی آپ کو ایک اندرونی طاقت کا احساس ہوگا۔ اور اگر آج کل تو قبض سے بچے ہوئے بہت کم لوگ ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا کھان پان پر اگر دھیان دے دیا جائے تو روزہ سے پورا طبی فائدہ ہم لوگ لے سکتے ہیں۔ اکثر مریض کو ہم جو ہے نا دوا کے ساتھ روزہ کا بھی اہتمام کرواتے ہیں، خاص کر ہماری عورتیں جو ہے نفل روزہ رکھنے میں ماہر ہوتی ہیں، تو ان کو جو ہے دوا کے ساتھ افطار میں تھوڑا سا افطار سحری کا گائیڈ کر دیا۔ سحری کا سب سے اچھا معاملہ کھجور، کھیرا یا دودھ پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض وقت افطار کے لیے حدیث میں بھی
जौ का सत्तू, खजूर या पानी ही का लफ्ज आता है। तो अब है कि तला भुना चीज़ से जहाँ तक हो सके बचें। अगर 100% नहीं बच सकते हैं तो मान लीजिए कि 80% तो ज़रूर बचा जा सकता है। पहले हम 5 कचरी रोज़ अवतार में खाते थे, आज हम एक ही खाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को अगर कंट्रोल करके चला जाए तो रोज़ा जो है वो इंशाल्लाह ईद के दिन जो है वो मिला जुला के एक तंदुरुस्ती की अलामत होगा। अभी आप समझ सकते हैं, एक बार डीडी बंगला पे हमारे इंटरव्यू में एंकर ने पूछा था कि अच्छा रमज़ान में इस तरीके का जो तला गला चीज़ खाते हैं तो इसको आप नफ़ा नुकसान के हिसाब से तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहिएगा। तो हमने जवाब दिया था कि जिस तरह का तला भुला चीज़ हम लोग रमज़ान में अफ्तार के वक्त खाते हैं, सेम उसी तरह की चीज़ ईद के बाद सब घर के लोग अफ्तार के टाइम में उस तरह का चीज़ खा लें तो एक हफ्ता में सबको हॉस्पिटल जाना हो जाए। ये तो अल्लाह के फजल से रोज़ा का तिब्बी फ़ायदा है कि उतना नुकसान वाली चीज़ खाने के बाद भी मिला जुला के ईद के दिन तंदुरुस्ती में कुछ न कुछ निखार ही आ जाता है। अगर रोज़ा और अफ्तार को सही ढंग से रखा जाता तो फिर 11 महीने जो साल का बचा हुआ, इस 11 महीने में कभी डॉक्टर हकीम की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ेगी। तो आखिर कोई बात है तब ना अल्लाह ताला ने फ़र्ज किया है, और जो चीज़ इंसान के लिए जितनी ज़रूरी है अल्लाह ने उसको उसी अंदाज से फ़र्ज किया है। तो अल्लाह के फजल से अभी रमज़ान शुरू हो रहा है, हम लोग अहद करें कि जहाँ तक हो सकेगा तला गला चीज़ से बचेंगे। फलुल अल्हम्दुलिल्लाह फल और खजूर जितना खाया जाए अच्छा है। और तरावी भी एक तरह से इसमें मतलब इसको लीजिए तो जिस्मानी एक्सरसाइज के तौर पर भी लिया जा सकता है। तो बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है रोज़ा का तिब्बी फ़ायदा इसके सहरी अफ्तार के तरीके से। तो सहरी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बरकत वाला खाना ज़रूर कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि उस वक्त भी रोटी गोश्त और कुफ्ता दिस दैट खाया जाए। एक बार हमको एक मेहमान के साथ मौका मिला दस्तरखान पर बैठ के सहरी खाने का। तो वो मेहमान का माशाल्लाह वेट भी बहुत ओवर वेट थे, लेकिन उसके बाद जो हमने उनके खाने का तरीका देखा तो हम सोचते रह गए कि ना इनका वज़न जो बढ़ा है उसके पीछे बहुत सारी बात है। तो मसला ये है कि जितना सहरी हल्का से हल्का हो और मतलब मुकव्वियात में से हो। खजूर से अच्छा मुकव्वियात क्या होगा। दूध अल्लाह की ऐसी नेमत है जो उससे अच्छा दुनिया में कोई नेमत है ही नहीं। तो अब है कि तरीके से अगर अफ्तार और सहरी किया जाए तो इंशाअल्लाह 100% यकीन है कि आपकी बहुत सारी बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। वो अल्लाह ताला हम लोग को रमज़ान का सही रोज़ा का सही मसरफ लेने की तौफीक अता फरमाए, इसके लिए दुआ भी करना है। इसलिए जो कुछ होगा अल्लाह के तौफीक से ही होगा। और शहद पानी का शरबत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमने सीरत में या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहीं पर न अफ्तार के वक्त उसका चर्चा देखा न सहरी के वक्त चर्चा देखा। इसलिए अफ्तार में शरबत के तौर पर तनड़ सनड़ लोग पी के बर्बाद करते हैं अपने तंदुरुस्ती को। तो उस वक्त अगर शरबत पीना मस्ट है तो फिर शहद पानी नींबू का शरबत पी सकते हैं। इसके लिए डायबिटिक पेशेंट को भी कोई मतलब डरने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो कुरान में शहद को शिफा कहा, फिर शिफा लिन्नास माने इंसानियत के लिए शफा कहा, मुसलमान के लिए नहीं कहा, पूरे इंसानियत के लिए। तो डायबिटिक पेशेंट को छांट के नहीं कहा था।
اب یہ ہے کہ ہم لوگ کا یقین جو ہے نا، ہم اپنے مریض کو جو ڈائبٹک پیشنٹ کو علاج میں دوا کے ساتھ شہد بتاتے ہیں، تو ہم نے شروع میں بات کیا کہ شہد نقصان کر رہا ہے مریض کو، تو ہم بہت غور کیے تو اس شہد نقصان نہیں کرتا ہے، شہد کا خوف نقصان کرتا ہے، چونکہ اتنا نہ اس کے بارے میں مطلب میٹھی چیز تو ہے، اب اتنا نہ لوگ اپنا نیا تھیوری سب دینے لگے ہیں، کوئی طرح کا کوئی صحیح نہیں ہے، جو جس کے من میں جو جیسے ہوا بول دیا۔ ایک مولانا صاحب کو ایک بار ہم نے دوا جو ہے شہد کے ساتھ کھانے کو کہا، تو مولانا صاحب بیچارے تقریر کرنے باہر جایا کرتے تھے، تو اب ہوا کہ 3-4 دن تک لگاتار وہ ایک ہی بات کہتے رہے کہ حکیم صاحب اس دوا کھانے سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے۔ ہم سمجھ ہیں کہ شہد میں حضرت یہ کمی کر رہا ہے، ہم کہا حضرت شہد کو بڑھا کے کھائیے، تو شہد کہاں لیا، ہم کہا نہیں تو شہد میں ہی دوا کھائیے۔ 3 دن اسی طرح کا بات وہ بولتے رہے، تو تیسرے دن آئے جو تو ہم پک چکے تھے اندر سے، ایک ہی سوال اور ایک ہی جواب دیتے، تو ہم نے کہا کہ حضرت آپ شہد کے ساتھ دوا کائیں نہیں کھاتے، آپ نے بھی پریشان ہے، ہم کو بھی روز پریشان کرتے ہیں پوچھ کے۔ تو دل میں جو چور چھپا ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ شہد کے ساتھ دوا اسی لیے نہیں کھاتے ہیں کہ کہیں ڈائبٹیز ہو جائے گا۔ ہم کہا ہوا نہیں نہ ہے تو ہو جائے گا۔ ہم کہا کہ حضرت آپ کے ہم کو ایمان پر شک لگتا ہے، برجستے ہم نے یہی کہا، ایک دم وہ ہڑبڑا گئے۔ ہم کہا ایک عالم دین جو ہے شہد پر اس طرح کا شک کرے گا، ڈائبٹیز ہے نہیں، ڈر سے نہیں کھا رہے ہیں کہ ڈائبٹیز ہو جائے گا، تو ایک جاہل کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس لیے آپ کے ایمان پر شک ہم کو لگتا ہے۔ تو بعد میں ہمارے سارو مرحوم کے پاس آ کے شکایت کیے کہ حکیم صاحب تو ہمارے ایمان کو ایک دم کہاں تک بخیا ادھیر کے رکھ دیے۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ عالم تھے، اس لیے ان کو اس طرح کا بات مجبوری میں ہمارے منہ سے نکل گیا، عالم کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ہم نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو شہد کو شفا کہا، سو یہ مولانا صاحب کو چھانٹ کے کہا تھا کیا؟ یہ سارے دنیا کے انسان کو شفا ہو جائے گا شہد سے، لیکن یہ حضرت کو شفا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے خوف ڈر والے کو ہم شروع میں جو ہے دوا شہد کے ساتھ نہیں بتاتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ جب جس دن آپ کا ڈر اندر کا ختم ہو جائے، اس انداز سے آپ کا ایمان جو ہے اس حدیث پر آ جائے، اس آیت پہ آ جائے کہ فیہ شفاء للناس، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوا کے ساتھ کھائیے، نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ تو بات تو بہت ہوئی، اب اس میں یہ ہے کہ رمضان کا طبی فائدہ لینے کے لیے ہم اپنے روزہ سحری اور افطار کو کنٹرول کریں۔ گوشت سالن کا سردار ضرور ہے، گوشت کھائے، لیکن گوشت کو سبزی کے ساتھ کھانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ منسلوا جو دیے تھے تو بٹیر کا گوشت اور کوئی سبزی ہوتی تھی، اور اپنے یہاں جو ہے وہ گوشت میں بہت خوش ہوتی ہے ہماری عورتیں، تو وہ گوشت میں آلو ملاتی ہیں، جبکہ آلو سبزی نہیں ہے۔ آلو کاربوہائیڈریٹ والی چیز ہے، روٹی کی طرف سے ملتی جلتی چیز ہے۔ تو اب ہے کہ گوشت کے ساتھ کوئی سبزی ہو تب گوشت روٹی کھایا جائے، سالن کا سردار ہے۔ لیکن ہم نے افطار میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھات دال گوشت کھا رہے ہیں، تو ہم سوچتے رہے کہ اے اللہ ان کو روزہ کا کوئی فائدہ نہیں بجھاوے گا، ای کھا کیسے لیتے ہیں؟ لیکن عادت کے اعتبار سے اب کچھ لوگ ایسا اپنے ذہن بنائے ہوئے رہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا نہیں کھائیں گے تو پھر ہم سے روزے نہیں پاڑ لگے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے بتایا نا شروع میں کہ خالی پیٹ نہیں، بلکہ قبض اگر نہیں ہے پہلے سے، قبض نہیں ہے اس کے لیے موٹا جھوٹا کھانا ہوگا، پھل کھانا ہوگا، گوشت کے ساتھ سبزی لینا ہوگا، چوکر سمیت آٹے کی روٹی لینی ہوگی۔ تو قبض اگر پہلے سے نہیں ہے اور سحری جو ہے طریقے سے لیا گیا ہے، کھجور کھیرا یا دودھ، تو سمجھیے کہ 11-12 بجے دن سے ہی اندر سے لگے گا کہ کوئی طاقت کا انجیکشن ہم کو دیا جا رہا ہے۔ پیٹ خالی ہے، کھا پی کچھ نہیں رہے، لیکن اندرونی طور پر جو ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے ایسا سسٹم کر دیا، لگے گا کہ آپ کو اندر سے ایک انرجی مل رہی ہے، جس کو روزہ رکھنے کے بعد لوگ سمجھ پاوے گا۔ بغیر روزہ کے سمجھنا آسان مشکل ہو جائے گا تھوڑا۔ تو اس لیے قبض امراض سے بچا جائے۔ انشاءاللہ قبض پر پھر ایک دوسرا ویڈیو بناویں گے، اس لیے کہ قبض امراض ہے،
اور آج کل قبض لوگوں کو 100% نہیں 105% لوگوں کو قبض ہے. اس لیے کلکتہ وغیرہ میں ہم جو پہلے لیڈیز لوگوں سے پوچھتے تھے کہ آپ ہفتہ میں کئے بار لیٹرین جاتی ہیں، تو چونکہ معمول روزانہ کا معمول ختم ہو چکا ہے، تو اسی دوران ایک لیڈی ہم کو ملی جو بتائے کہ ہم 17 دن پر ایک بار لیٹرین جاتے ہیں. تو ہم بہت دیر تک سوچتے رہے کہ یا اللہ یہ جو کھانا کھاتی ہیں تو کہاں بگڑ کر غائب ہو جاتا ہے، اندر میں کوئی ایسا چیز ہے کہ بلا جاتا ہے. ایسا سنتے ہیں کہ جنت میں ہوگا انشاءاللہ کہ جو کچھ ہم لوگ کھائیں گے نا تو وہ پسینہ بن کے نکل جائے گا. کوئی گندی چیز نہیں ہے، گندگی کی جگہ جنت نہیں ہے، اس لیے گندگی کچھ نہیں نکلے گا. تو یہ جنت کا معاملہ ہے. لیکن دنیا میں تو ہم لوگ اسی سمجھیے کہ غلطی کے چکر میں دنیا میں آئے ہیں. ہمارے دادا بابا آدم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کھا لیے تھے. تو اب ہے کہ تھوڑا سا قبض سے بچنے کے لیے اسپیشل فکر کرنے کی ضرورت ہوگی. انشاءاللہ اس کو اگلا ٹاپک میں سمجھاویں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کے رمضان کو کا ایمانی فائدے کے ساتھ ساتھ طبی فائدہ بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے سر، السلام علیکم.